الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ آج 29واں رمضان ہے، 29واں روزہ ہے۔ 29ویں پارے کی انشاءاللہ سمری بیان کریں گے۔ 29ویں پارے میں 11 صورتیں آتی ہیں: سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ الحاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ الانسان اور سورہ المرسلات۔ 11 صورتیں ہیں 29ویں پارے میں۔ 28ویں پارے میں 9 صورتیں تھیں اور 11 صورتوں کی مختصر سی سمری میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ سورہ ملک سے ہم شروع کریں گے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو قبر کے عذاب سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، آپ ہر روز آرام فرمانے سے پہلے آپ ضرور سورہ ملک کی تلاوت کر کے آرام فرماتے ہیں۔ اسے اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ لازماً رات عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی حکمت کو بیان فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور حیات کو تخلیق کیا دیکھنے کے لیے کہ کون احسن عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے جو 7 آسمان ہیں ان کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی کا ذکر فرمایا دیکھو، نظر اٹھاؤ، کوئی عیب کوئی نقص تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ کتنا بیوٹیفل سکائی ہے، کتنا امیزنگ، مطلب نظر اٹھاؤ تمہاری نظر آ جائے گی پلٹ کے واپس، تمہاری نظر تھک جائے گی، ہار جاؤ گے مگر تمہیں کوئی عیب نہیں نظر آنے لگا۔ آگے جا کے اسی صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آپ فرمائیں بلا یہ بتاؤ، اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ وہ واٹر لیول نیچے چلے جائے، جو زمین میں واٹر کا ایک لیول ہے وہ نیچے چلا جائے تو کون اسے اوپر لائے گا؟ سبحان اللہ۔ سورہ قلم شروع ہوتی ہے۔ بعض کے نزدیک پہلی وحی سورہ علق ہے اور دوسری وحی سورہ قلم ہے۔ دوسری وحی جو ہے نا وہ سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم آپ کو اندازہ ہو گیا، قلم یعنی لکھنا، تو اس سے آتا ہے کہ علق اور سورہ قلم دونوں صورتوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکامات نہیں ہیں۔ دونوں صورتوں میں پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھانے کی بات ہوئی ہے۔ اس سے اسلام میں علم کا، تعلیم کا اور ایجوکیشن کا جو ایمفیسس ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو آج کل ماڈرن لائف ہے جس میں کمپیوٹر کے ذریعے اتنا انفارمیشن ہے، یہ اس کی ایک ماڈرن شیپ ہے کہ آپ لکھی ہوئی چیزیں کتنا ایزیلی آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اعلیٰ اخلاق پہ فائز فرمایا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میں اور آپ کو اچھا عمل کریں تو میں اچھے اخلاق پہ چل کے میں عظمت اختیار کروں گا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ اعلیٰ اخلاق پر سوار ہیں، مطلب جو کام آپ کریں گے وہ اعلیٰ اخلاق بن جائے گا۔ اس کی مثالیں ہیں کہ جب مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا تھا تو اس وقت اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ثواب تھا، پر جب نبی پاک علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا ثواب ہو گیا۔ وہی یہ دیکھیں، روزہ ہم نہیں کھا رہے مگر وہی عید والے دن آپ نہ کھائیں تو گناہ ہے، کیا ہے؟ یعنی اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ اقدار وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب کچھ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں اللہ نے خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں میرے سے پیار ہے تو فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ آگے ولید بن مغیرہ ایک خبیث انسان تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 9 جسے کہتے ہیں نا بری عادتوں کا ذکر کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے 9 اس میں جو بری عادتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بڑی قسمیں کھانے والا، انتہائی ذلیل ہے۔ اللہ اسے انتہائی ذلیل فرما رہا ہے، جو طعنہ زن ہے، عیب جو ہے، لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے، جو بلائی کے کام سے روکنے والا ہے، بخیل ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، سرکش، سخت گناہ گار ہے، بد مزاج ہے، اور بلکہ آخر پہ اللہ نے فرمایا بد اصل ہے، یعنی حرامی ہے۔
اندازہ لگائیں جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو کتنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جتنے ذلت آمیز القاب اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو دیے ہیں کلام الہی میں، اتنے یعنی اس طرح کے برے القاب کسی کے لیے استعمال نہیں کیے گئے، کسی کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ اللہ کو اتنا نارملی اگر آپ کوئی کسی کو برا کہتا ہے تو اس نے خود ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، مگر خدا کو اپنے محبوب کی ذات سے اتنا پیار ہے کہ بات وہ کرتا ہے، اور خدا اپنے محبوب کے دفاع میں قرآن کی اتنی آیات اتارتے ہیں۔ آگے جا کے سورہ الحاقہ شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سورہ حاقہ مکی صورت ہے۔ اس میں بھی آگے جا کے اللہ نے سور پھونکنے زمین اور پہاڑوں کے، یہ جو آخری پارے ہیں نا اس میں قیامت کا بہت ذکر ہے، زمین اور پہاڑوں کے اڑا لیے جانے، ضرب سے ریزہ ریزہ کر دیے جانے، آسمان کے پھٹنے، کمزور ہونے، اور 8 فرشتوں کے اللہ کے عرش کو اٹھائے جانے کا بیان ہے۔ آگے فرمایا قیامت میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑا سرخرو ہوگا اور بڑا خوشی سے لوگوں کو بتائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ بندہ جب ڈپلومہ لے، ڈگری لے تو بڑی آنر فیل کرتا ہے، وہ تصویر بندہ سیو کر کے رکھتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی۔ کافر کہیں گے ہمیں عذاب جہنم کا دے دیں، ہمیں رسوا نہ کر۔ یعنی جو جہنم کی ذلت اور رسوائی ہے نا، ڈسگریس ہونا، یہ جہنم کی عذاب سے بھی زیادہ ان کے لیے سخت ہے۔ جہنم کے عذاب سے زیادہ ان کے لیے سخت ہے وہ جو ذلیل ہونا ہے اس دن انہوں نے۔ اور خوش نصیب جنہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے جا کے سورہ المعارج شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سورہ المعارج شروع ہوتی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب قیامت کا ایک بار پھر ذکر کیا ہے۔ حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوئے گا، پہاڑ دنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی، بائی، رشتہ دار، ساری اہل زمین فدیہ دے کے ہم جان چھڑا لیں۔ یعنی قیامت کا منظر بار بار اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اہل حق کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ بہت ساری اہل حق کی صفات ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ وہ بڑے امانت والے، دیانت والے، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہوئیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، غور سے سنیں، فرمایا کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ فرمایا جو چاہے روزے رکھے، جو چاہے نماز پڑھے، لیکن جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر کا ایک قول ہے، فرمایا کسی شخص کی نماز اور اس کے روزے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو وہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ کس قدر امانت دار ہے، اور جب اس پر دنیا پیش کی جائے وہ کس قدر متقی ہے، کہ انہوں موقع ملے گیم پان دا پر اپائے نہ، بڑا پرہیزگار ہوئے، بڑا خیال رکھنے والا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ منافقین کی جو نشانیاں بیان کی گئی کیا ہے؟ فرمایا جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتے ہیں۔ فرمایا جب بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا جب وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے، اور جب جھگڑا کرتے ہیں تو بد کلامی یعنی برا کلام کرنے پر اتر آتے۔ اس لیے امانت داری، سچ بولنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے اندر حسن پیدا کر دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے جا کے یعنی سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ سورہ نوح مکی صورت ہے۔ اس میں پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جو اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، گناہوں کو چھوڑنے کا ذکر کیا، اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ آگے سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ جنات کی ایک جماعت کا پہلی آیت مطلب جنات قرآن سنے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں آتا ہے کہ یہ جو جن ہے نا، ان کا پہلے بھی آیا ہے۔ اس صورت کے ابتدائی حصے میں یہ سورہ جن ہے۔ جو جنہوں نے مسلمان ہوئے وہ مشرک تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سورہ احقاف میں ادھر بھی جنات کا ایک گروہ گزر رہا تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، وہ اہل کتاب تھے۔ سورہ جن میں جو سن کے مسلمان ہوئے وہ مشرک تھے۔
سورہ احقاف میں جو مسلمان ہوئے وہ اہل کتاب تھے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مختلف احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنات کے 6 ڈیفرنٹ گروہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ 6 جنوں میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں، سو جنوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے جا کے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک سب مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، سو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ مسجدوں کی فضیلت احادیث میں بڑی آئی ہے۔ سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے، جو سب سے پہلی مسجد حرام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی، اور مسجد اقصیٰ بعد میں بنی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے بنائی۔ اور جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادیں کھڑی کی، اور مسجد اقصیٰ جو ہے یہ اس دوران یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ حضرت سلیمان نے پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور ان کی اولاد نے مسجد اقصیٰ کی، اور جب طوفان نوح اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں کھڑی کی، اور دوسری طرف جو مسجد اقصیٰ تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ 4 مسجدیں ہیں جو انبیاء نے بنائی، پوری اللہ کی کائنات میں 4 مسجدیں ہیں جو انبیاء نے بنائی، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصیٰ، اور 2 اور ہیں، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد قباء۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلی مسجد جو آپ نے بنائی مسجد قباء۔ آگے سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ آغاز میں اللہ نے بڑے خوبصورت بڑی محبت والے انداز میں آپ کو فرمایا اے چادر اوڑھنے والے یا ایھا المزمل، اور اس میں بھی فرمایا کہ آپ رات کا قیام کریں۔ یہ اللہ کی اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت تھی کہ ساری رات نہ کریں، کیونکہ آپ یعنی تھوڑی دیر کر لیں، آدھی رات یہیں سے کچھ کام کر لیں۔ آگے فرمایا رات کو اٹھنا نفس پر بڑا سخت باری ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رمضان کے بعد بھی ہماری عادت رہے کہ ہم رات کو لازمی اٹھیں، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں۔ اللہ نے جب مومنین کی قرآن میں صفات بیان کی ہیں تو اس کا ذکر آیا کہ وہ ان کے پہلو جو ہے نا وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ آگے جا کے فرمایا تم اپنی بلائی کے لیے جو آگے بھیجو گے اس کے اللہ کے پاس اسے پاؤ گے۔ سورہ مدثر شروع ہوتی ہے۔ بعض کے نزدیک دوسری وحی الگ کے بعد سورہ مدثر ہے، بعض کے نزدیک سورہ قلم ہے، بعض کے نزدیک سورہ مدثر ہی ہے۔ اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر کہہ کے بڑی محبت سے اے چادر لپیٹنے والے۔ اس میں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، آگے جا کے آتا ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی ہے؟ وہ کہیں گے، سب سے پہلے کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم لغو کاموں میں یعنی میننگ لیس کاموں میں بیزی رہتے تھے، میننگ لیس لوگوں کے ساتھ، اور آخر میں ہم قیامت کے دن کو جٹلاتے تھے۔ جو پہلی 3 چیزیں نا معاشرے میں بڑی پاپولر ہیں آج بھی، لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگ ماڑے بندے روٹی نہیں کھواندے، اور لوگ ابھی بھی میننگ لیس کاموں میں بڑے فضول سے کاموں میں تھی۔ سورہ القیامہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں پھر قیامت کا ذکر ہے۔ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انگلیوں کے پور جو جیسے پہلے تھے ویسے بنا دیں گے، اللہ فرماتا ہے۔ ہائے ہائے۔ سورہ قیامہ میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ الی ربیہا ناظرہ، اور بلا حجاب اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ اللہ کرے اسی انہاں والے جو فرمایا حدیث میں نے آپ کو پہلے سنائی پچھلے پاروں کی جب سمری بیان کی کہ جنت میں معزز لوگ وہ ہوں گے جو صبح اور شام اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہ حدیث سنائی آپ نے، اور بعد میں آپ نے سورہ قیامہ کی یہ جو آیت نمبر 22 ہے نا 23 اس کی تلاوت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا کتنے ہی چہرے اس دن مایوس اور سیاہ ہوں گے۔ اللہ کرے ہم چمکدار چہرے والوں میں ہوئیں، اور چمکدار چہرے والوں میں ہمارا اللہ کا دیدار کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہوئے۔ آگے سورہ الدہر شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ دہر، اس کے آغاز میں اللہ نے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی ہے کہ انسان آج جو تو اشرف المخلوقات بن کر ساری مخلوقات پر حکومت کر رہا ہے، ایک وقت ایسا بھی گزرا جب تمہارا نام بھی نہیں تھا، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، یعنی تیرے نطفے سے پہلے کی بات ہے۔ یعنی اور آگے جا کے اللہ نے فرمایا، یعنی یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، اس کا کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ آگے جا کے
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا اور شکر کرنے والا ہو، ناشکرانہ ہو، اس کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کا نام کا ذکر کیا کرو۔ بار بار سورہ مزمل میں بھی آیا اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، ادھر بھی آیا اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور سورہ اعراف میں آیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو۔ شروع بندہ اسم ذات اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، اس لیے ہمارے اولیاء قلب کے اوپر اسم ذات کے ساتھ اللہ کے ذکر اللہ کے نام کا ذکر، جپ اللہ کے نام کا ذکر کر اس کا نام اتنا جپتے ہیں کہ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق وہ بڑھتا جاتا ہے۔ آگے آخری صورت اسی پارے کی سورہ المرسلات، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آخر میں مجرمین کے پھر جو مجرمین ہیں ان کے انجام کا ذکر کیا، پھر جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا۔ یہ جو آخری پارے ہیں ان میں بار بار قیامت، اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ اس پہ آج کے پارے کی سمری مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم 30ویں پارے کی سمری بیان کریں گے۔ ہمارے ناروے میں کل 30واں روزہ ہے، ہم انشاءاللہ تعالی کل 30ویں پارے کی سمری بیان کریں گے۔ کل ہم سمری 8:30 کو بیان کریں گے، 8:30، اور کل کی جو سمری ہوئے گی وہ آدھا گھنٹے کے قریب ہوئے گی۔ ہم سمری بیان کریں گے اور اس کے بعد کیونکہ یہ سمری کہہ لیں یا دورہ قرآن کہہ لیں مختصر سا، اس کا کل اختتام ہوگا اور آخر پہ ہم انشاءاللہ تعالی دعا بھی کریں گے۔ سو کل انشاءاللہ تعالی 8:30 ہم کریں گے 9 بجے تک انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی خیر رکھے، اللہ تعالی بولنے میں کمی بیشی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔